جی السلام علیکم ناظرین، آج کے فخر گجرانوالہ پروگرام کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان حاضر خدمت ہے سرفراز حسین۔ ناظرین، آج کا جو گجرانوالہ کا فخر ہے، جو ہماری مہمان شخصیت ہیں جن کو ہم آپ سے ملوانے جا رہے ہیں، NA81 کے یہ سابقہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما بھی ہیں۔ تو میری مراد ہے جناب چودھری محمد اسحاق گجر صاحب سے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں صرف۔ الحمدللہ۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنے کیریئر کا انتخاب کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اصل میں پیشے کے لحاظ سے سب سے پہلے محکمہ پولیس میں ایز اے کانسٹیبل فرائض سار انجام دیتا تھا۔ اچھا۔ اور میں نے محکمے میں بہت اچھے طریقے سے دیانتداری سے اور جرائم کے خلاف لڑ کر نوکری کی ہے۔ ویری گڈ۔ اور وہاں پر ہمارے پاس بہت سے لوگ جو مسائل کے مارے اس طرح کے آتے تھے، میرا اندر جو ہے نا وہ انسانیت تھی، وہ ان کے جو دکھ تھے نا ان کو میں دور کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا راستہ اپنایا جائے جس سے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کر سکوں، ان کے کام آ سکوں، ان کے لیے بہتری پیدا کر سکوں، ان کے لیے آسانی پیدا کر سکوں۔ اس کے لیے میں نے جو فورم چنا وہ سیاست ہے۔ بے شک سیاستدان ہی ہے جو اپنے شعور کو اپنے لوگوں تک لے کر جاتے ہیں، اور ان سے علاوہ اس عوام کو کوئی شعور نہیں دے سکتا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہی شروع کیا جائے، اس لیے میں اس طرف آیا۔ جی صاحب، بہت سی دیگر جماعتیں بھی ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، آپ نے پاکستان مسلم لیگ کاف کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیا ریزن ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں نے جو جماعت جوائن کی وہ تحریک لبیک پاکستان تھی، اور میرا مقصد جو ہے وہ اسلام کا نفاذ ہے، کیونکہ اسلام دنیا میں واحد لا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی بہتری اور آسانی کے لیے بھیجا گیا۔ بے شک اگر انسانیت کا کوئی لا ہے تو وہ اسلام ہے، اور اگر انسانیت کی بہتری اور آسانی ہے تو اسے اسلام کے اندر ہے، اور اسی وجہ سے میں اسے اسلامی جماعت سمجھتے ہوئے تحریک لبیک کے ساتھ چلا۔ مگر کہیں پر اسے میں سمجھیں یا مجھے سمجھے کہ میں ان کے قابل نہیں تھا، یا میں نے کہیں ان میں کوئی کمی دیکھی، تو اس لیے اس مقصد پر میں نے اسے اسلامی نفاذ میں پیچھے پایا، انہیں ڈٹا ہوا نہ پایا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ کون سی جماعت ہے جو سب سے بہترین جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے میں کاف لیگ سے بہتر 70 سال میں جو تاریخ بتلا رہی ہے، ہمیں دیکھتے ہوئے بھی 25-30 سال ہو گئے ہیں ان الیکشنوں کو، تو جتنا ڈیلیور کاف لیگ نے کیا ہے میرے خیال میں آج تک کسی حکومت نے نہیں کیا۔ 1122 دیکھ لیں، اس سے پہلے لاشیں سڑکوں پر پڑی رہتی تھیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی اکا دکا اٹھا لیتا تھا تو اسے ہمارا محکمہ پولیس نہیں چھوڑتا تھا۔ تو یہ 1122 ایک انقلابی قدم تھا چوئی صاحب کا۔ اس کے بعد جناب پٹرولنگ پولیس جو تھی، یہ جو وارداتیں ہوتی تھی روڈوں پہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پٹرولنگ پوسٹ چوئی صاحب نے بنوائی۔ اس کے بعد جو تھا وہ وارڈن یہ لے کر آئے، جو ٹریفک پولیس تھی وہ بہت کرپشن کرتی تھی، اور ان وارڈن کو جو پڑھے لکھے تھے ان کو وارڈن پولیس انہوں نے دی، اور پنجاب میں تعلیم کو انہوں نے فری کیا، اور بچوں کی فیسیں، کتابیں، ہر چیز انہوں نے فری کی، کسان کو سبسڈی دی گئی، کھاد پر، ہر چیز پر۔ تو جب میں نے دیکھا کہ کاف لیگ ہے جو انسانوں کی ہمدرد ہے اس پاکستان میں، باقی سبھی ہیں کوئی یہ نہیں، مگر انہوں نے کم از کم قوم کے لیے ڈیلیور کیا، اس لیے میں نے ان کا کاف لیگ کا جو ہے وہ تعین کیا۔ تو سر ابھی جو موجودہ سینیریو چل رہا ہے، اگر کاف لیگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی ہم بات کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں اس کی کیا بیس ہے، اوور آل پنجاب میں اور پاکستان میں یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، اور آنے والے وقت میں یہ کہاں پہ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ کاف لیگ جو ہے اس وقت بڑی جلدی سے اپنے عروج پر آ رہی ہے، جس عروج پر تھی وہ کبھی
تو انشاءاللہ اس وقت وہی عروج دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں پنجاب کے ہر شہر میں بلکہ پورے پاکستان میں، اور انشاءاللہ یہ چند مہینوں تک پاکستان کی سب سے فیورٹ پارٹی ہوگی پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے۔ اچھا چودھری صاحب، ایک اور چیز، آپ اپنے حلقہ احباب گرد و نواح میں ایک عوامی خادم کے طور پہ جانے اور مانے جاتے ہیں۔ آپ نے کون سے ایسے عوام کی فلاح کے لیے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ عوام میں اتنے مقبول ہیں؟ جی سرفراز صاحب، ایسی تو کوئی میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کا جی فلاں کام کر چکا ہوں، کہ کوئی بھی انسان جو ہے اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا ہی طاقت ہے، اکیلا کچھ نہیں کر سکتا مگر اکیلا ہی طاقت ہے۔ صحیح۔ ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی، ہمارا ہر فرد جو ہے نا وہ یہ سوچ کر خاموش بیٹھ جاتا ہے، ہمت ہار دیتا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بیج ہمیشہ واحد ہوتا ہے، جو بویا جاتا ہے اس پر ایک تناور درخت بنتا ہے اور پھر اس پر کروڑوں بیج لگتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچ کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ہمیں بیج بننا چاہیے، ہمیں ڈٹنا چاہیے اپنے موقف پر۔ تو میں صرف ان لوگوں سے پیار کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں میرے حلقہ کا یا عوام کا جسے میں نہ ملتا ہوں یا میں کسی سے نفرت کرتا ہوں یا میرا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو۔ انہیں میں پیار سے، ان کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں میں اپنی عوام کو، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور انشاءاللہ میری زندگی بھی ان کے لیے وقف ہے، اور میں انشاءاللہ انہی کے لیے سب کچھ کرنے جا رہا ہوں اور کرنے نکلا ہوں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم ایک منزل پر کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ چند دنوں تک ہم ایک یو سی میں جو کسی ایک کا چناؤ کریں گے شہر میں سے، اور اسے انشاءاللہ سیمپل بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ وہ دوسرے پاکستان کے لیے نمونہ ہو، اور یہ انشاءاللہ فخر گجرانوالہ کو ہی ملے گا، کیونکہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ باتوں سے 70 سال بیت گئے مگر پیٹ نہیں بھرا، عمل سے پیٹ بھرے گا، اور انشاءاللہ ہم عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور ہم مہنگائی کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس مہنگائی کے خلاف جہاد کریں گے اور ان ذخیرہ اندوزوں کو اور ان مافیا کو شکست دیں گے۔ اس لیے عوام جو ہے وہ ہم سے پیار کرتی ہے کہ ہم عوام کے حق میں نکلتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی شخص 22 کروڑ لوگوں کی بات کرے گا وہی عوامی نمائندہ ہے، اسی کو عوامی نمائندگی کا حق ہونا چاہیے، اس کے علاوہ تو کسی کو عوامی نمائندگی کا حق ہی نہیں ملنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عملاً کچھ کرنا ہوگا، ہمیں تمام انسانوں کو اپنے آپ کے اندر شعور کو اجاگر کرنا ہوگا، کسی ایک سیمپل کو لے کر چلنا ہوگا۔ فرض کر لیں ایک یہ جو کپڑا سلائی کرنے والا درزی ہے، یہ 1500-1600 روپیہ سلائی لیتا ہے سوٹ کی، ہم اسے یو سی لیول پہ شروع کریں گے، اور جو خرچہ ہے خرچے کے بعد صرف 50 روپے پرافٹ لیں گے، وہ تقریباً 400-500 میں بہت اعلیٰ سوٹ جو ہے وہ سلا کر دیں گے۔ ہم اسی طرح ہر فیلڈ میں مہنگائی کے خلاف جہاد کے لیے نکلیں گے۔ اسی طرح ڈرائی کلین والے ہیں، یہ جو کپڑے دھلائی کرتے ہیں، جس طرح کی ان کی مشینری ہے وہی مشینری لگے گی، وہی بندے دھوئیں گے، اور انشاءاللہ یہ بھی خرچے جو خرچہ ہوگا اس پہ آئے گا، اس میں پلس 5 روپے صرف پرافٹ لی جائے گی، اور یہ تقریباً 50 روپے کے قریب میں پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک ہم تمام شعبوں میں ایسے ہی انقلاب لے کر آئیں گے، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی دکانیں اور ایسے ہی اپنے جو بے روزگار بھائی ہیں ان کو ایسے روزگار فراہم کریں گے، اور انشاءاللہ اگر حکومتی سپورٹ اس میں ہماری بات کافی سنتی تو انشاءاللہ یہ ابھی تک بہت ترقی کر چکی ہوتی، مگر یہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ خود کو آخر سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بہتر جاننے والے ہیں، تو اس میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ جو کوئی بندہ بہترین کر سکتا ہے وہ کرے، کیونکہ پاکستانی ہیں سب، پاکستان کے لیے سب نے کرنا ہے۔ تو آئیں ہمارے ساتھ ملیں اور انشاءاللہ ہم مل کر یہ کام کریں گے، کیونکہ عوام کی بہتری کے لیے جو بھی کام ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ اس سے میں پارٹی کوئی ہو، کوئی مسلک ہو، کوئی فرقہ ہو،
جہاں پر انسانیت کی بھلائی ہے، جہاں پر جو قرآن بتا رہا ہے، جو اسلام رہا، اس کے عین مطابق میں 24 گھنٹے اپنی عوام کے لیے حاضر ہوں۔ جی ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، کہیں مت جائیے گا، واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔